السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شیروں کے قاتل۔ انگریزوں نے ہندوستان میں شیروں اور وائلڈ لائف کا قتل عام کیا اور تقریباً 80,000 شیروں کا شکار کیا۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ پروفیسر جوزف سرامک اپنی کتاب فیس ہم لائک اے برٹن میں لکھتے ہیں کہ برطانوی راج میں ہندوستان میں شیروں کے اس بے رحمانہ شکار کی ایک وجہ ٹیپو سلطان سے انگریز کی نفرت بھی تھی۔ سلطان ٹیپو شیروں کے دل دادا تھے۔ ٹیپو سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شیر جیسا۔ ان کی تلواروں اور خنجر پر بھی شیر کی شبیہ بنی ہوتی تھی۔ شیر ان کی سلطنت کا سرکاری نشان تھا اور ان کے لیے جو تخت بنایا تھا وہ بھی ایسا تھا جیسا کوئی شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہو۔ ٹیپو سلطان نے فرانسیسی معماروں سے ایک مجسمہ بنوایا تھا جس میں ایک شیر ایک انگریز سپاہی کو گرائے ہوئے ہے۔ یہ مجسمہ آج بھی وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں رکھا ہے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد انگریز نے شیروں کا اس بے رحمی سے شکار کیا کہ جہاں لاکھوں شیر پائے جاتے تھے وہ برطانوی راج کے اختتام پر محض چند ہزار رہ گئے۔ وحشت کے اس سارے کھیل میں شیر میسور کی تذلیل مقصود تھی۔ میسور میں ہی وین انجن اینڈ وین انجن نامی ایک فرم قائم کی گئی جو شیروں کو حنوط کرتی اور کھال میں بھوسا بھر کے جانوروں کے ماڈل تیار کرتی تھی۔ یہ کام کہیں اور بھی ہو سکتا تھا۔ میسور سے بڑے شہر بھی موجود تھے لیکن چونکہ مقصد سلطان ٹیپو کی نسبت کی تذلیل تھی اس لیے یہ فرم میسور میں قائم کی گئی۔ صرف اس ایک فرم نے 43,000 شیروں اور 30,000 چیتوں کی کھال کو پروسیس کیا۔ سلطان ٹیپو سے جڑی ہر نسبت کو ذلیل کیا گیا۔ وائسرائے نے اپنے کتے کا نام ٹیپو رکھا اور پھر انگریز ڈپٹی کمشنرز نے اسی رسم کو آگے بڑھایا۔ ریاست میں صوبیدار کا عہدہ گورنر کا عہدہ ہوتا تھا۔ انگریز نے ایک لیفٹیننٹ کے ماتحت عہدے کو صوبیدار کا نام دے دیا۔ وزیر خوراک کے منصب کو خانسامہ کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے اپنے باورچی کو خانسامہ کہنا شروع کر دیا۔ ٹیپو نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے مدد چاہی تھی۔ انگریزوں نے حجام کا نام خلیفہ رکھ دیا۔ دربار میں پگڑی کو عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ انگریز نے نوکروں کو پگڑی پہنا دی۔ جمعدار پولیس کا بڑا عہدہ تھا۔ انگریز نے خاکروب کو جمعدار کا نام دے دیا۔ ہم آج تک نفرت اور تذلیل کی اس میراث کو گلے سے لگائے پھر رہے ہیں۔ جارج یول نامی ایک برطانوی افسر نے ہندوستان میں قیام کے دوران 400 اور جیفری ٹائنکل نے 300 شیر مارے۔ امریکہ کے بریگیڈیئر جنرل ولیم مچل 1924 میں وائسرائے کے مہمان کے طور پر بھارت آئے تو انہوں نے یہاں جانوروں کا بے رحمی سے شکار کیا۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہیں امریکہ میں فادر آف دی ایئر فورس کہا جاتا ہے اور بعد میں جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ انہوں نے اسی سال نیشنل جیوگرافک میگزین میں ٹائیگر ہنٹنگ ان انڈیا کے نام سے شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھا، گزشتہ 3 دنوں میں ہم نے اتنے زیادہ جانوروں کا شکار کیا کہ ان کی کھالیں خشک نہ ہو سکیں۔ چنانچہ ہم نے یہ ساری کھالیں ٹرک کی چھت پر ڈال دیں کہ راستے میں ہی خشک ہوتی رہیں گی۔ برطانوی افسران اور اہلکاروں نے برصغیر کے جنگلوں میں جس بے رحمی سے شکار کیا وہ ایک تاریک باب ہے۔ گاندھی ارون معاہدے والے وائسرائے لارڈ ارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 سے زیادہ تیتر مارے تھے۔ راولپنڈی کے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے پوٹوہار کے علاقے میں ایک روز میں 40 ہرنوں کا شکار کیا۔ برصغیر کی جنگلی حیات کا قتل عام کرنے والے اب ہمیں سمجھانے آتے ہیں کہ ایک مہذب قوم کی طرح جنگلی حیات کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ احکامات نہ صرف سلطان شہید کی توہین بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کی تذلیل کے لیے ہی جاری کیے گئے تھے جو آج بھی ہم دل و جان سے بجا لا رہے ہیں۔ ہماری اشرافیہ اب بھی وطن عزیز میں ان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
بڑے قیمتی جانور اور پرندے انہی کی وجہ سے ناپید ہو گئے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔